بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسائل کا سلسلہ شروع ہے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ صدقۃ الفطر کی شرعی حیثیت اور یہ کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ صدقہ فطر کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کن لوگوں پر واجب ہے۔ صورت مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ جو مسلمان اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن قرض اور ضروری اسباب اور استعمال کی اشیاء سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب اس کی ملکیت میں عید الفطر کی صبح صادق کے وقت موجود ہے، جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہو، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا مال نہ ہو، چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا اس پر سال نہ گزرا ہو۔ اس صدقہ کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر عورت مالدار صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں قرضہ اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال وغیرہ ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، مثلا اس کے پاس زیور ہیں جو والدین کی طرف سے ملا ہے یا شوہر نے نصاب کے برابر زیور عورت کو بطور ملکیت دیا ہے، یا مہر میں اتنا زیور ملا جو نصاب کے برابر ہے، تو عورت کو بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر شوہر اس کی طرف سے اسے بتا کر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ مالدار عورت پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا تو واجب ہے، لیکن اس پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ البتہ مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کرے، اور اگر مالدار نہیں ہے تو اپنے مال سے ادا کرے۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب نہیں۔ ہاں، اگر باپ از خود ان کی اجازت سے ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی وقت واجب ہوتا ہے۔ البتہ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی ادا کرنا درست ہے، اور عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لینا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد ادا کرنا ہوگا، لیکن اس سے ثواب میں کمی ہوگی، اور عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، لیکن پھر بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کو فضول ولایانی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک صاف کرنے کے لیے اور مسکینوں محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، رواہ ابو داود۔
اس حدیث میں صدقہ فطر کی 2 حکمتوں اور اس کے 2 خاص فائدوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے جشن و مسرت اس دن میں صدقہ فطر کے ذریعے محتاجوں مسکینوں کی بھی شکم سیری اور آسودگی کا انتظام ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ زبان کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں سے روزے پر جو برے اثرات پڑے ہوں گے، یہ صدقہ فطر ان کا بھی کفارہ اور فدیہ ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔